عائشہ کی شادی کامران سے بڑے اہتمام کے ساتھ ہوئی۔ خاندان والے سمجھتے تھے کہ یہ ایک مثالی جوڑی ہے، لیکن حقیقت مختلف تھی۔ شروع کی چند دنوں میں سب کچھ خوشگوار لگا۔ کامران سب کے سامنے نرم مزاج اور خیال رکھنے والا دکھائی دیتا، مگر تنہائی میں وہ بدل جاتا۔ اس کا رویہ سخت، لہجہ تلخ اور بات بات پر غصہ کرنے والا ہوتا۔ عائشہ حیران رہ جاتی کہ یہ دو چہرے رکھنے والا شخص آخر اس کا شوہر کیسے ہے؟ عائشہ نے کئی بار سوچا کہ شاید یہ وقتی بات ہے، وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت گزرتا گیا اور حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ کامران معمولی باتوں پر تانے دیتا، اس کے خودی کو کچلتا اور اسے کمتر محسوس کراتا۔ عائشہ نے صبر کا دامن تھام رکھا تھا، وہ چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ جلد ہی عائشہ کو اندازہ ہوا کہ کامران کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ فون پر خفیہ باتیں، میسیجز اور چھپ کر ملاقاتیں اس راز کو اشکار کر رہی تھیں۔ جب اس نے کامران سے سوال کیا تو وہ الٹا اسی کو قصوروار ٹھہراتا کہ وہ شک کرنے والی عورت ہے۔ عائشہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، وہ چپ ہو جاتی۔ مزید برآں شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہونے پر حالات اور تلخ ہو گئے۔ کامران اور اس کے گھر والے روزانہ تانے دیتے، یہ بانجھ ہے، یہ خاندان کا چراغ بجھا دے گی۔ یہ جملے عائشہ کے دل پر تیر کی طرح لگتے۔ کامران کہتا کہ اگر تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی تو مجھے دوسری شادی کا حق ہے۔ یہ سن کر عائشہ اندر سے ٹوٹ جاتی، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ سہتی رہی۔ ایک دن اس نے کامران کو ایک ریسٹورانٹ میں ندا کے ساتھ دیکھا۔ دونوں ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ عائشہ کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ جب اس نے کامران سے پوچھا تو وہ بے شرمی سے ہنسا اور کہا، ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تم صرف ایک ذمہ داری ہو۔ عائشہ کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ صدمہ عائشہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کئی دن وہ ڈپریشن میں رہی۔ اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا بھی سوچا، لیکن ایک دن آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا قصور میرا ہے؟ کیوں میں اپنی زندگی ایسے زہر میں گزاروں؟ اس نے نوکری کی تلاش شروع کی اور کچھ ہی عرصے میں ایک اسکول میں پڑھانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے لگی۔ اس کے اندر اعتماد واپس آیا۔ جب کامران نے دیکھا کہ عائشہ اب پہلے کی طرح مجبور نہیں رہی تو اس نے طلاق دینے کی دھمکی دی، لیکن اس بار عائشہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں اپنے بل بوتے پر خوش رہ سکتی ہوں۔ طلاق ہو گئی۔ عائشہ نے زہریلے رشتے سے نجات پائی اور ایک نئی زندگی شروع کی۔ لوگ باتیں کرتے رہے، معاشرہ انگلیاں اٹھاتا رہا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن گئی، عورتوں کو حوصلہ دینے لگی کہ وہ بھی ایسے رشتوں سے باہر نکلیں۔ ادھر کامران نے ندا سے شادی کر لی، لیکن دھوکے پر بننے والا رشتہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ان کے درمیان بھی جھگڑے اور بے اعتمادی شروع ہو گئی، اور آخرکار وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ کامران تنہا رہ گیا، جبکہ عائشہ اپنے ہمت اور حوصلے سے ایک نئی پہچان بنا چکی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زہریلے رشتے انسان کی زندگی کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ زندگی صرف برداشت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے وقار اور خوشی کے ساتھ جینے کے لیے ہے۔